عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله مولانا العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجرا، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज़ दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने कुरान मजीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने की सआदत हासिल की है, उसमें अल्लाह रब्बुल जलाल ने हर जानदार के मौत का मज़ा चखने का जिक्र किया है। ये दुनिया और ये उसकी ज़िंदगी मताए गुरूर यानी धोखे का सामान करार दिया है। इंसान को अगर
50-60 سال نہیں، 100-200 سال بلکہ 1000 سال کی زندگی بھی مل جائے تو ایک دن اس کی موت اسے انتظار کر رہی ہے، وہ اس کو اپنے شکنجے میں کس کے رہے گی۔ کتنے صحت مند بیمار ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، کتنے پہلوان کمزور پڑتے آپ نے دیکھا ہے، کتنے مالدار پلوں میں فقر و فاقے کے عالم میں مبتلا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور کتنی زندگیاں لمحوں میں ان سے چھین لی گئیں اور وہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیکن ہم ہیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر نصیحت نہیں پکڑتے، سبق حاصل نہیں کرتے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں اچھا کرے یا برا کرے، اسے ضرور اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کا دن جس دن صرف اور صرف بادشاہت اللہ کی ہوگی، جو عدالت کی کرسی پر فائز ہوگا، اعمال کے ترازو کے تولنا اس کے اختیار میں ہوگا، ہر بندے کی نیکی بھی اسے دی جائے گی اور اس کا گناہ بھی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پوری زندگی کا حساب و کتاب اس کے اس کتاب میں موجود رہے گا، جو اس نے کبھی دن کے اجالے میں کیے تھے، کبھی رات کے اندھیرے میں، اور تنہائی میں جو اعمال کیے، مجمع میں جو اعمال کیے، اچھے ہوں کہ برے، نیک ہوں کہ بد، سب اس کے سامنے ہوں گے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے میدان میں کسی آدم کے بیٹے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ لا يزال قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5، 5 سوالوں کا اسے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے مجھے زندگی دی، آپ کو زندگی عطا کی، وہ اس زندگی کا سوال کرے گا، عن عمرہ فیما افناہ، او میرے بندے، او میری بندی، زندگی تو میں نے تجھے عطا کی تھی، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں فنا اور برباد کر دیا؟ لہو لعب میں، کھیل تماشے میں، دل لگی مذاق میں، جھوٹ موٹ میں، چوری ڈکیتی میں، ظلم و ناانصافی میں، بتا تو نے کہاں اپنی زندگی کو برباد کیا؟ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر تو نے کہیں آخرت کو تو نہیں بھلا دیا؟ دنیاوی زندگی کو تو نے سب کچھ سمجھ کر کہیں موت کے بعد کی زندگی کو تو نہیں بھلا دیا؟ عن عمرہ فیما افنا، جس کی زندگی نیکیوں میں گزری، اچھائیوں میں گزری، خیر و بھلائی کے کاموں میں گزری، نیک لوگوں کی صحبت میں گزری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس کا اعمال نامہ وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو میری یہ کتاب ذرا اس پہ نظر ڈالو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ گمان تھا کہ آج میں پکڑا جاؤں گا،
میرا حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا، لیکن اللہ نے رحم کر دیا، نیکیوں کو اس نے قبول کر لیا۔ وہ خوشی کے ساتھ، پورے انبساط و شادمانی کے ساتھ اپنی کتاب اپنے ماں باپ کو دکھائے گا، اولاد کو دکھائے گا، بھائی بہنوں کو دکھائے گا، خاندان قبیلے کو دکھائے گا، بستی گاؤں والوں کو دکھائے گا، اور لوگوں سے کہے گا ہاؤم اقرؤ کتابیہ۔ اللہ کرے کہ ان کتاب خوشی سے دکھانے والوں میں میرا اور آپ کا شمار بھی فرما دے۔ اور ایک طرف وہ بدکار اور گنہگار اور خطاکاروں کی صفیں ہوں گی جن کا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ایسی موت آتی کہ جس کے بعد زندگی نہ ہوتی۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، آج مجھے کوئی سوال و جواب کا سامنا کرنا نہ پڑتا۔ اور افسوس کرے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں پیغمبر کی بات مان لیتا، کاش میں اللہ کی کتاب کو سمجھ لیتا، کاش میں نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کر لیتا۔ آج کیا ہو گیا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ، ایک طرف اس کا وہ دبدبا، ایک طرف اس کا وہ مال، وہ کہے گا ہلک ما اغنا عنی مالیہ، کہاں گیا میرا مال، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گیا وہ روپیہ پیسہ اور بینک بیلنس جو آج میرے کام نہیں آ پا رہا۔ ہلک عنی سلطانیہ، وہ میری انفلوئنس کی جو شخصیت اور حیثیت تھی، وہ میری کیپیسٹی تھی، میرا عہدہ تھا، میری کرسی تھی، میری بات چلتی تھی، آج کیا ہو گیا کہ وہ دبدبا، وہ روب، وہ کرسی، وہ طاقت، وہ قوت، وہ زبان کا اثر سب کچھ چلا گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، ابھی وہ افسوس کر ہی رہا ہوگا، فرشتے اعلان کریں گے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور اسے بیڑیاں کسو، ثم الجحیم صلو، اور جہنم کے جحیم کے اندر اسے پھینک دو، ثم فی سلسلۃ درعوها 70 ذراعا فاسلکوہ، ایسی زنجیر جو 70 گز ہوگی اس کے اندر اس کو جکڑو اور اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو۔ اور وہ افسوس کرے گا کہاں گیا میرا دوست جس کے ساتھ میں راتیں بتاتا، دل نہ لگے تو اس سے دل لگاتا، اس سے چیٹنگ کرتا، اسے میسج کرتا، واٹس ایپ کرتا، اور رات میں گھنٹے گھنٹے ان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپے مارتا۔ کہاں گئے وہ دوست؟ ایک دوست بھی کام نہ آیا۔ کہاں گیا میرا پورا فرینڈ سرکل؟ سب کچھ ختم ہو گیا، آج کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، نہ بیوی کسی کے ساتھ دے گی، نہ شوہر کہیں کسی بیوی کے کام آ سکے گا، نہ اولاد والدین کی ہوگی اور نہ والدین اولاد کی انگلی پکڑ سکیں گے، کوئی کسی کا نہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کا ایسا حال ہوگا کہ وہ کسی اور کی طرف خیال بھی نہیں کر پائے۔ تو اس لیے میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے آپ کے لیے نمونہ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایمان رکھنے والے، اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن کا یقین رکھنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا اور ایسے اعمال بھی سکھائے کہ بندہ مومن دنیا سے وہ رخصت ہو کے چلا جاتا ہے،
لیکن ایسے کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی اسے اجر ملتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پڑھی جو ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایمان والے کو اس کی موت کے بعد، دنیا سے گزر جانے کے بعد، اس کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے جو چیز اس کو موت کے بعد بھی پہنچتی ہے، حضور نے ایسی 7 باتوں کا آپ نے اقرار فرمایا، اظہار فرمایا۔ 7 کام ایسے ہیں جو بندہ زندگی میں کرتا ہے، موت کے بعد بھی اسے اس کا اجر برابر پہنچتا رہتا ہے۔ ارادہ کرو، نیت کرو کہ وہ 7 کے 7 کام ہم کر سکیں۔ اللہ سے مانگو، توفیق مانگو، اے اللہ وہ 7 کام کرنے کی توفیق دے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے اجر کو برابر وہ ہمارے لیے اجر کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لوگوں، ہم نے اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے کبھی ڈاکٹر کی صلاح لی ہے، تو کبھی انجینئر سے مشورہ لیا ہے، کبھی فلاں سے مشورہ لیا ہے، کبھی کسی اور کے مشورے پر عمل کیا ہے، کبھی کسی اور کی رائے پر ہم نے عمل کیا ہے۔ کتنا اچھا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو ہم دل کی تختی پر لکھ لیں اور زندگی بھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے رب کی قسم، سرکار دو عالم سے زیادہ سچا کوئی بشر دنیا میں نہ آ سکا اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ سے زیادہ محسن اس سرزمین پر نہ اس سے پہلے کوئی آیا، نہ آپ سے پہلے کوئی آیا اور نہ آپ کے بعد کوئی آ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سرکار دو عالم ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ نے وہ 7 کام ارشاد فرمائے جس کی وجہ سے انسان کو، ایک مومن کو مرنے کے بعد بھی اجر پہنچتا ہے۔ کیا ہم تیار ہیں کہ وہ 7 کے 7 کام ہم اپنا سکیں؟ ہمارے دل میں ارادہ اور نیت ہو تو اللہ رب ذوالجلال اس کو آسان فرما دیتے۔ پہلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی علما علمہ ونشرہ۔ پہلی بات جو موت کے بعد قبر میں، بلکہ اگر اس کے بعد قیامت کے آنے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں سال کا بھی عرصہ کیوں نہ ہو، ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے بندے مومن کو قبر میں اسے راحت پہنچتی ہے، اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام ارشاد فرمایا علما علمہ ونشرہ۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایسا علم جو وہ حاصل کر کے دوسروں کو سکھائے اور اس علم کو پھیلانے کی کوشش کرے۔ اگر آپ طالب علم ہیں، دین کے طالب علم ہیں، قرآن مجید کا علم آپ کو ہے اور آپ روزانہ سیکھتے رہتے ہیں، حدیث کا علم سیکھتے رہتے ہیں، جب آپ اسے دوسروں کو سکھائیں گے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو جتنا یہ فیض پہنچتا رہے گا، اللہ رب ذوالجلال اس علم سکھانے والے استاد کو اس کی قبر میں اس کا اجر پہنچاتا رہے گا۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، علم کے حصول کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، دور دراز کے سفر انہوں نے طے کیے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے امام محمد بن حسن شیبانی۔ وہ خود کہتے ہیں وراثت میں میرے والد نے 30,000 درہم میرے لیے چھوڑے، میں نے 15,000 درہم قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا۔
15,000 درہم کوئی معمولی رقم نہیں تھی، اور علم حاصل کرنے میں اتنے مگن تھے۔ امام صاحب کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے، چھوٹی سی عمر تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے لڑکے پہلے قرآن مجید حفظ کر کے آؤ۔ فوراً گئے، ایک ہفتہ گزرا، دوبارہ امام اعظم کی مجلس میں آئے اور فرمانے لگے کہ میں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ کتنی وہ لگن، کتنی وہ تڑپ، کتنی وہ فکر قرآن مجید سے وابستگی۔ اللہ رب ذوالجلال کی قسم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن مجید کو بہت آسان کر دیا ہے، یقیناً آسان کر دیا ہے کوئی قرآن پڑھنے والا، ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا، ہے کوئی قرآن سمجھنے والا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہے کوئی قرآن یاد کرنے والا، ہے کوئی سورتوں کو حفظ کرنے والا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کے بندو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم نے اسے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ اللہ ہمیں معاف کرے کہ رمضان جو گزرا قرآن کی طرف پھر سے ہم نے لوٹ کے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ واحد ایسی کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ کو اس کے مقدمے میں، پیش لفظ میں، یا اس کتاب کے آخر میں کتاب لکھنے والا، اس کو ترتیب دینے والا کہے گا کہ میں اس میں ہو سکتا ہے میری طرف سے بھول ہو گئی ہو، غلطیاں ہو چکی ہو، برائے کرم یہ میرا ای میل آئی ڈی ہے، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، یہ میرا گھر کا ایڈریس و پتہ ہے، برائے کرم آپ میری اس کتاب کی غلطی پر مجھے اطلاع فرمائیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، اس کتاب میں آپ کو نقص ملے گا، عیب ملے گا، شکوک کی کئی باتیں ملیں گی، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا یہ مقدس کلام ہے، آپ اسے کھول کر پڑھنے کے لیے اٹھاؤ اور پڑھنا شروع کرو۔ اس کی پہلی آیتیں آپ کے تمام شکوک کو دور کر دیں گی، آپ کے دماغ کی تمام پرتوں کو کھول کر رکھ دے گی، آپ کے دل و دماغ کو وہ کھول کھول کر بیان کرے گی۔ رب تعالی شروع ہی میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ دنیا کی کتابیں آپ کو کہتی ہیں کہ مجھ میں غلطی ہے، برائے کرام آپ اطلاع فرما دیں، وہی اللہ کا یہ کلام کہتا ہے مجھ میں غلطی تو دور کی بات ہے، کسی قسم کا کوئی شک بھی موجود ہے۔ اتنی عظیم کتاب، یہ اللہ کا کلام، ہم نے اسے صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھ دیا، ہم نے اسے گھر کی اوپننگ کے لیے رکھ دیا، دکان و اسٹور کی اوپننگ کے لیے ہم نے اس کو خاص کر دیا، جھگڑے ہو جائیں تو سر پہ اٹھا کر قسم کھانے کے لیے اسے رکھ دیا۔ یہ کتاب وہ ہم سے اور آپ سے کہہ رہی ہے ھدی للمتقین، یہ صرف ان کاموں کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے اللہ نے مجھے اتارا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ لوگوں ہدایت پانا چاہتے ہو، لوگوں سکسسفل لائف گزارنا چاہتے ہو، لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ میرے رب کی عزت و بزرگی، کبریائی و عظمت کی قسم، اللہ کی قسم، وہ بندہ کامیاب ہو کر رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا امام محمد نے صرف ایک ہفتے میں قرآن مجید حفظ کیا، اور پھر امام اعظم کی خدمت میں، امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر رہے۔
اور علم دین حاصل کیا، راتوں کو سونے کی عادت ترک کر دی، بہت کم سویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ رات کو سوتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ تھوڑا آرام بھی کر لیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اعتماد کے ساتھ نیند پوری کی، وہی اعتماد ہے کہ امام محمد جاگ کر ہمارے دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ مسائل بیان کرنے کے لیے لوگوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، تو اس لیے میں کیسے رات بھر سو سکتا ہوں؟ یہ علم دین کی پیاس امام بخاری سے پوچھے رحمت اللہ علیہ۔ چھوٹی سی عمر میں یتیم تھے، بچپن میں آنکھ کی روشنی چلی گئی، ماں کو بڑی پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، بیٹے کی آنکھ چلی گئی، دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے حضور روتی، زارو قطار روتی، گڑ گڑا کر دعاؤں کا اہتمام کرتی، اللہ کے سامنے مانگتی، اے اللہ میرے بچے کی آنکھ کی روشنی واپس کر دے۔ بینائی دینے والا اللہ ہے، بینائی چھیننے والا اللہ ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت دینے والا اللہ ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھنے والا اللہ ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت دینے والا اللہ ہے، پیروں میں چلنے دوڑنے کھڑنے بیٹھنے اٹھنے کی طاقت دینے والا اللہ ہے، سارا نظام چلانے والا میرا آپ کا خدا ہے۔ کائنات کا نظام اس نے چلایا، زمین اس نے بچھائی، آسمان اس نے کھڑا کیا، اور یہ شجر، یہ حجر، یہ ہواؤں کے نغمے، یہ پانی کی طغیانی اور موج، یہ سمندر کی طغیانی، یہ سب کا سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ سورج اس کی گرمی اور روشنی، یہ چاند اور اس کی چاندنی اور اس کی چمک، یہ پرندوں کی چہک، یہ پھولوں کی مہک، سب کچھ اللہ رب ذوالجلال کی یہ کائنات کا یہ نقشہ، یہ نظام، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے آنکھ میں روشنی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کو نابینا کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے بولنے کی صلاحیت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے گونگا بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سننے کی صلاحیت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بہرا بنا سکتا ہے۔ اور میرا خدا، آپ کا خدا ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ عزت دینے والا، وہ ذلت دینے والا، بادشاہت دینے والا، بادشاہت چھین لینے والا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا میرا آپ کا خدا ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی والدہ رو رو کر اللہ سے مانگتی تھی، اے اللہ میرے بچے کی آنکھوں کی بینائی لوٹا دے۔ ایک رات وہ روتے روتے تھک کے سو جاتی ہیں، خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، او ماں، اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا ہے، تمہاری گریہ و زاری کی لاج رکھ لی ہے، تمہارے رونے بلکنے اور تڑپنے کی لاج رکھ لی ہے۔ اللہ نے تمہارے بیٹے کو آنکھ کے روشنی سے سرفراز کر دیا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئی، آنکھ کھولی، جا کے بیٹے کو دیکھتی ہے تو ننھے سے بچے کو آنکھ آ چکی ہوتی ہے، اور وہ بیٹا جو اب تک دیکھنے سے محروم تھا وہ دیکھنے کے قابل بن چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد علم ایسا ہے کہ اس کے بعد اس کا اجر اس کو برابر پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا سرکار دو عالم نے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، نیک اولاد جو انسان اپنے زندگی میں اپنے اولاد کی تربیت کر کے نیک بناتا ہے۔ یہ ماں ہے، تڑپ رہی ہے اولاد کی آنکھ کے لیے، دعا کر رہی ہے، اللہ نے ان کی دعا کو سن لیا، آنکھ دے دیا۔ علم کے حوالے امام بخاری کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام اسماعیل ہے۔
بخارا میں پیدا ہوئے، اور اس لیے امام بخاری کہلائے امام محمد ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے علم دین کے لیے 10 سال کی عمر تھی، محدثین کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے گھر کا 10 سال کا بچہ پب جی اور فری فائر تو کھیلے گا، آج ہمارے مسلمانوں کی 10 سال کی عمر کی لڑکی نہ جانے اس کے خیالات کیسے منتشر ہوتے چلے گئے۔ یہاں ذرا غور کریں امام بخاری کی زندگی پر، حیات پر، کہ 10 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین کی خدمت میں پہنچنا شروع کر دیا۔ جہاں معلوم ہوتا کہ فلاں علاقے میں ایک محدث ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، پہنچ جاتے، ان کے پاس جو کچھ خزانہ علم حدیث کا ہوتا اسے اپنے سینے میں جمع کرتے، اپنی پرچی میں لکھ لیتے۔ اس طرح امام بخاری نے علم کے سفر کا آغاز کیا۔ ان کی زندگی میں 1-2 نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، بلکہ 6 لاکھ حدیثوں کا مجمع اکٹھا کیا۔ کوئی آسان بات نہیں، 6 لاکھ احادیث کو اپنے سینے میں اتار لینا۔ اللہ پاک نے غضب کا حافظہ بھی عطا کیا تھا، ایک بار سن لیتے تو ہو بہو یاد کر لیتے۔ اللہ رب ذوالجلال کسی کو چن لیتے اور وہ بھی اسی میں محنت کرتے، لگ جاتے، ہمیشہ کے لیے لگ جاتے۔ اور جب بخاری شریف لکھنے کا وقت آیا تو انہوں نے ان 6 لاکھ احادیث کے مجموعے میں سے کم و بیش 7,000 حدیثیں بخاری شریف میں تکرار کے ساتھ جمع کی۔ خود بیان کرتے ہیں کہ اس کو لکھنے کے لیے حرم پاک کی جگہ کو انہوں نے انتخاب کیا، مسجد حرام کو چنا، اور ہر حدیث کو بخاری شریف کی، صحیح بخاری کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے مانگتے، استخارہ کرتے، اس کے بعد اپنی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتے تھے۔ کیسی عظمت، کتنا ادب، کتنا احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کو لکھنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ان احادیث کو پڑھنے کے لیے فرصت ہے، کیا ہے رسول اللہ کے ارشادات، اسے سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی لگا دی علم حدیث کی خدمت کے لیے، اور اتنا صحیح حدیثوں کا مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا۔ میں عرض کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کے بعد مومن کو اس کی نیکیوں میں سے، اس کے اعمال میں سے، اس کے لیے اجر کا جو ذریعہ بنتے ہیں وہ 7 کام، ان 7 کاموں میں حضور نے پہلی بات ارشاد فرمائی، علماً علمہ ونشرہ، وہ علم جو وہ دوسروں کو سکھائے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرے، اسے پھیلائے۔ امام بخاری کتنے سینکڑوں سالوں کا عرصہ گزر گیا، آج پوری دنیا میں آج بھی ان کی یہ کتاب پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، ایک ایک حرف پر اجر اللہ ان کی قبر میں ان کو پہنچا رہا۔ میرے بھائیوں، ایسے کتنے محدثین، کتنے مجتہدین، کتنے معلمین، کتنے مفسرین، کتنے فقہا جو اس امت سے رخصت ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی کو علم سکھانے میں لگا دی اور صرف کر دی، اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن ان کے اعمال کے دفتر میں فرشتے ابھی بھی اجر لکھ رہے ہیں۔ اب ہم کیا کریں کہ ہم تو اتنے بڑے محدث، مفسر نہیں، فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، معلم نہیں، کم از کم جو ہم نے سیکھا ہے اسے تو سکھا سکتے۔ ہم نے سورہ فاتحہ تجوید سے سیکھی، اس کو سکھانے کی کوشش کرو۔ جو چیزیں، جو دعائیں ہمیں یاد ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
بتائی ہوئی حدیثوں اور احادیث اور روایات کی بنیاد پر جو دعائیں، جو وظائف و اذکار ہمیں معلوم ہیں، اسے ہم دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے تھے علم نافع کی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں فجر کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، ان دعاؤں میں یہ دعا بھی آپ مخصوص طور پر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آپ بھی پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں، وہ علم جو دوسروں کو نفع پہنچائے، دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے پاکیزہ رزق کا مطالبہ کرتا ہوں۔ اللہ کا حبیب آپ سے زیادہ علم نافع کسے ملا، آپ سے زیادہ رزق طیب کسے ملا، اور آپ سے زیادہ عمل متقبل مقبول عمل کسے ملا؟ کسی اور کو نہیں ملا۔ سرکار دو عالم پھر بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ مجھے علم نافع کی دولت سے سرفراز فرما دے، اے اللہ مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما دے، اے اللہ مجھے مقبول علم کی دولت سے، مقبول عمل کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اور اللہ کے بندو، ہمیں تو دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اور مانگنا آئے تو اس کے لیے فرصت بھی نہیں ملتی۔ نہ نماز کا اہتمام، نہ دعاؤں کا اہتمام، نہ تلاوت کا اہتمام، نہ ذکر و اذکار کا اہتمام، نہ پاکیزہ رزق کی تلاش کا اہتمام ہے۔ جو ملا، جیسے ملا، جس سے ملا، جہاں سے ملا، ہم نے اس کو سمیٹنا چاہا۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ آنے والا روپیہ حلال ہے کہ حرام۔ جس پیسے سے میرے اولاد کی بھوک مٹا رہا ہوں، اور جس پیسے سے میں اپنے اولاد کو کھانا کھلا رہا ہوں، کپڑا پہنا رہا ہوں، وہ حلال ہے کہ حرام، ہم نے اس کی تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پڑھیے، آپ کو علم نافع کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ تو علم جتنا ہمیں ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَوَلَدًا صَالِحًا، نیک اولاد، جس نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اسے نیک بنانے کی فکر کی، اس کے اخلاق بنائے، اس کا کیریکٹر سنوارا، اس کے کردار بنانے کی کوشش کی۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، ایسی اولاد چھوڑا جو اپنے باپ کے حق میں، اپنی ماں کے حق میں دعا کرتے، اور جو اس نے تربیت کی، اچھے اعمال سکھائے، اس کی برکت سے وہ زندگی بھر جو اچھے اعمال کرے گا اللہ اس کو اجر دے گا، اس کا ثواب اس کو پہنچائے گا۔ اولاد کی تربیت کی فکر، حضرات انبیاء علیہ السلام کی آپ تاریخ کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کو پتہ چلے گا حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پالنے والے مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابھی اولاد نہیں ہوئی، وہ اللہ سے نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جب حضرت مریم کو حضرت زکریا دیکھ کر آئے، محراب میں بے موسم کے پھل ہیں، ان سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے تمہیں ملی ہے؟ تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو اس پر حضرت زکریا نے اللہ سے دعا کی، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے نیک ذریت عطا فرما۔ غور فرمائیں، صرف اولاد کا مطالبہ نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام نیک اولاد کا مطالبہ کرتے ہیں۔
حضرت ابراہیم وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، اور میری اولاد کو بھی، اسحاق و اسماعیل کو بھی نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما۔ تربیت بھی کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں۔ آج کا باپ نہ تربیت کی فکر کر رہا ہے، نہ اللہ سے مانگنے کے لیے اسے فرصت ہے۔ ہم ہی ذرا غور کریں، ہماری اولاد کی کیسی تربیت ہم نے کی ہے؟ کیا ان کی نماز کی فکر کی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، تم اپنے اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ ان کی عمر 7 سال کو پہنچ جائے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرو، انہیں ہلکا مارنے کی، ڈرانے کی کوشش کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھیں۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل پیغمبر ہیں، اپنے اہل و عیال کو وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ انبیاء کی سیرت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، کیا کیا حضرت یعقوب نے علیہ السلام نے؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اور میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے تو نبی کے تھے، انہوں نے یہ کہا ہم تو وہی کام کریں گے جو آپ نے اور ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی ہمارے باپ اور ان کے باپ داداؤں نے کیا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون سکھا رہے ہیں؟ اور آخری وقت ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میری اولاد ہے یہ بھی نیک بن جائیں گے، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں سوچا اولاد میری ہے وہ خود نیک ہو جائے گی، نہیں، بلکہ تربیت بھی کی اور اللہ سے دعائیں بھی مانگی، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہ 7 کام جو آدمی کو مرنے کے بعد بھی راحت پہنچانے والے، اس کی قبر میں اس کی اجر کے بڑھنے کا، اس کے نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہونے والے ہیں۔ آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَ، اس نے اپنے بعد ایسی اولاد چھوڑی وہ نیک ہو۔ اس لیے ایمان والے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کیوں نیک بنانے کی فکر کرو۔ اگر اولاد نیک ہے تو آپ کی نماز جنازہ بھی وہ صحیح طور پر پڑھ پائے گی، ورنہ کتنے بیٹے انجینئر تو بن گئے، ڈاکٹر تو بن گئے، فارن میں خوب پیسہ کمانے کے لیے چلے گئے، گلف میں پہنچ گئے، یورپ اور امریکہ میں انہوں نے چکریں لگائی، خوب دولت جمع کی، باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے تو اس کو نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس نے دنیا سکھایا، بیٹا دنیا کے حوالے ہو گیا، بیٹی کو دنیا سکھایا، وہ دنیا کے حوالے ہو گئی، خود اس کی آخرت کے لیے، اس کی قبر کی زندگی کی آسانی کے لیے دعا مانگنے کی بھی اولاد کو توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنانے کی فکر کرو۔ آج نوجوان بگڑ چکے ہیں، آج ان کو کوئی سمجھائے تو سمجھنے کو تیار نہیں، ہر کوئی اپنی مستی میں مگن ہے، ہر کوئی اپنے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اسے نہ کسی چھوٹے کے ساتھ لینا دینا ہے اور نہ کسی بڑے کا خیال ہے۔ کیوں؟ ماں باپ نے ان کی صحیح تربیت کی ہے کہ نہیں، وہ ماں باپ بہتر جانتے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو۔ کتنے بچے گانجا مارنے والے، کتنے بچے سلوشن لینے والے، کتنے بچے بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں۔
یہ قوم تمام قوموں کی امام بن کر آئی ہے، یہ ملت دنیا کے تمام مذہب کے ماننے والوں کو راستہ دکھانے والی ہے، لیکن کہاں گئی؟ یہ خود اپنا راستہ بھٹک چکی ہے، ان کا راستہ گم ہو چکا ہے۔ کون ہے جو غیروں کو تہذیب سکھانے والا؟ کون ہر ہفتے میں ان کو کون اخلاق سکھا رہا ہے؟ باوجود اس کے تہذیب ان کے پاس آ رہی ہے اور وہ کسی کی بات ماننے کو تیار تو ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہیں، ہفتے میں جمعہ کے خطابات کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، قرآن بتایا جاتا ہے، رسول اللہ کی احادیث سمجھائی جاتی ہیں، حضرات صحابہ کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اولیاء کی سیرت بیان کی جاتی ہے، لیکن جو ٹیڑھا پن اس کے اندر آ چکا ہے اسے سدھارنے کو وہ تیار نہیں، وہ اپنی مغروری میں اور اپنے غرور میں زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر کرو، ان کو سنبھالنے کی کوشش کرو، ان کی صحیح تربیت کی کوشش کرو، یہ اولاد کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے، شرمندگی کا سامان نہ بن جائے، اور کل قیامت میں بھی ان اولاد کے بارے میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ یہ اولاد جن کی ماں باپ نے تربیت نہ کی، یہ اولاد ہی ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا اگر میں جہنمی تو میرا باپ بھی جہنمی ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے تو نماز پڑھی لیکن میرے نماز کی فکر نہ کی۔ اے اللہ اگر میں جہنمی تو میری ماں کو بھی میرے ساتھ جہنم میں پھینک دیجئے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھتی تو مجھے نماز کی تعلیم نہ دیتی تھی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دو کام میں نے ان 7 کاموں میں سے آپ کے سامنے بیان کیے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، تیسری بات ایسا قرآن مجید کا نسخہ اور مصحف جس کا وہ کسی کو وارث بنا، قرآن مجید لیا اور اس تک پہنچا دیا جس کے پاس قرآن نہیں ہے، یا مسجد میں قرآن مجید لا کر مسجد کے ذمہ داروں سے بات کر کے قرآن مجید رکھ دیا، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو قرآن مجید تحفے میں دے دیا، یا بلک میں قرآن مجید کے نسخے چھپوائے اور اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کبھی کسی دکان میں گیا، اس دکان والے کے پاس پیش کیا، تو کبھی کسی اور جگہ گیا جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی اچھی خاصی جگہ ہے، قرآن مجید کا کوئی واقعہ وہ چھپا ہوا کتابچہ وہ وہاں پر رکھ دیا جہاں لوگ دوسری چیزیں پڑھتے ہیں، تو وہ اللہ کے کلام کو بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو پھر یہ مصحف یا قرآن مجید کے نسخے یا کوئی دینی کتاب اور رسالہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو دینی علم حاصل ہو سکے، فائدہ پہنچ سکے، ایسا کوئی کام کیا، اور رسول اکرم نے فرمایا یہ مصحف بانٹنے والا، یہ قرآن مجید دوسروں تک پہنچانے والا، یہ اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے والا، اس کی بھی موت مقدر ہے، مر کے دنیا سے چلا جائے گا، لیکن جب تک اس مصحف لوگ پڑھیں گے اور اسے سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے، جتنا یہ اچھائی اور بھلائی، جتنی توحید اور رسالت کا کام دنیا میں عام ہوتا رہے گا، اس کی محنت و کاوش کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال اس کی موت کے بعد اس کی قبر میں اسے اجر برابر پہنچاتا رہے گا۔ تو اس طرح ہم بھی کوشش کریں، اور بقیہ جو 4 باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش ہے وقت مقررہ پر آپ پہنچنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔